جی، عورت کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مالی حقوق میں حق مہر۔ حق مہر کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دو، لیکن اگر وہ معاف کر دیں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ معاف بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ کہا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے کسی کو سونے کا ڈھیر دیا ہو بطور حق مہر کے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مردوں کو جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، مرد قوام کیوں ہے؟ کیونکہ مرد دیتا ہے اس وجہ سے۔ تو حق مہر کی جو مقدار ہے اس میں کم از کم 2 جوتوں کا تذکرہ آتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، بنی فزارہ کی ایک عورت سے کہا تھا کہ کیا تو نے اپنے نفس کو 2 جوتوں کے بدلے میں اگلے کے حوالے کر دیا؟ تو اس نے کہا جی، راضی ہے؟ میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ ہاں، یہ روایت بھی آگے صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت ہوئی نکاح کے لیے، تو ایک اور شخص نے مجلس میں سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس یہی تہمد ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو نے یہ بھی اسے دے دیا تو خود کیا کرے گا تو کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کچھ تو لے کے آ، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ وہ گیا، اسے گھر میں انگوٹھی بھی نہیں ملی بیچارہ، اب دیکھیں یہ عالم ہوتا تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کچھ قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا جا، میں نے قرآن کے ساتھ جو ہے اتنا قرآن تم اس کو سکھا دو، اس کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ جی دیکھیں، وہ تو یہی ہے کہ ذمہ داری پڑے گی تو محنت مزدوری کر لے گا، مطلب یہ ہے کہ اس میں فقہا میں اختلاف ہے کہ حق مہر جو ہے وہ غیر مادی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ حق مہر کے لیے مادی ہونا، مال ہونا ضروری نہیں۔ احناف اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ احناف نے کم از کم 10 درہم کی بات کی ہے اور مالکیہ نے کم از کم 3 درہم کی بات کی ہے، کم از کم اتنا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر مال بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ حق مہر میں کوئی خاوند کہتا ہے کہ جی میں حج کروا دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آگے آ رہے ہیں، ہاں وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ مال ہی ہو سکتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں، لیکن منسوخ ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا، قوی دلیل چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے چیزوں کو منسوخ قرار دیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 5 درہم حق مہر مقرر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 10 درہم کم از کم ہو، وہ جو ایک زمانے میں کہتے تھے جی 32.5، 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم کی کیا مطلب، 200 درہم جو ہے نا یہ 52.5 تولے چاندی ہے، 200 درہم تو یہ کوئی 50,000 کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 50,000 کا آپ جو ہے نا وہ 20واں حصہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم از کم جو ہے نا یہ حق مہر جسے شرعی حق مہر وہ احناف کہتے ہیں 10 درہم ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم حق مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ 5 درہم کا بھی تذکرہ آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت میں، تو کم از کم کی بھی مقدار مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ 400 درہم سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی حق مہر نہ لگائے۔
اگر کسی نے 400 سے زیادہ حق مہر لگایا کسی خاتون کا تو وہ میں بیت المال میں جمع کروا دوں گا، یہ حضرت عمر نے کہا، ممبر پہ کہا۔ تو جب اترے تو قریش کی ایک خاتون ان کو ملی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ جب تم عورتوں میں سے کسی ایک کو قنطار دے دو، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں 400 سے زائد؟ ہاں نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں بھائی اللہ کی پناہ، ساری عمر سے زیادہ فقیہ ہو گئے۔ تو پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ بھائی وہ جو پابندی لگائی تھی وہ میں واپس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات درست ہے ان خاتون کی کہ اس پہ مطلب ذہن نہیں گیا اس آیت کی طرف، ہاں زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ البتہ یہ ہے کہ حدیث میں کم حق مہر کو پسند کیا گیا، اس لیے پسند کیا گیا کہ تاکہ شادی میں آسانی رہے نا۔ حق مہر زیادہ ہوں گے تو شادی کرنا مشکل ہوگی۔ اب جیسے سعودی عرب میں بہت حق مہر ہوتا ہے، 1 لاکھ ریال 2 لاکھ ریال، وہ بیچارہ پہلے کماتا ہی رہے ہیں، اس لیے وہاں شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پہ پابندی بھی نہیں ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں خاندان والے تو اتنا حق مہر مانگ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا یار فلاں جگہ رشتہ بھیجا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا حق مہر ہوگا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے وہاں ہی رشتہ کرنا ہے، تو یہ بھی نہیں مطلب سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے خاندان میں جاتے ہیں تو انہوں نے تو بھائی شرطیں لگانی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آپ ذرا اپنا سٹیٹس لو کر لیں، اپنی پسند آپ تھوڑی سی کم کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے دین نے پسند کیا ہے، جیسا کہ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے مسند احمد کی کہ بہترین نکاح وہ ہے برکت کے اعتبار سے، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں حق مہر کم ہو، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں مطلب اگر کوئی خاندان والے تقاضا کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں جسے مہر مثل کہتے ہیں، آگے اس کی بات آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کو اتنا حق مہر ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اب اگر کسی گھر میں 5 بہنیں ہیں، 4 ہیں، اب 3 کا حق مہر جو ہے وہ اب اگر لاکھوں میں تھا تو ایک کا اگر وہ 5-7 ہزار، تو وہ ظاہری بات ہے وہ محسوس کرے گی نا، تو وہ ایک مہر مثل ایک بن جاتا ہے نا، ایک اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ تو حق مہر جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ فاطمہ کو جو ہے وہ کوئی حق مہر دیے بغیر آپ نے، ویسے تاخیر ہو سکتی ہے لیکن شریعت نے اس کو پسند کیا۔ اچھا اسی سے ہمارے ہاں یہ وہ بھی ایک اور بھی رواج نکلا ہے، بہرحال وہ اچھا ہے، جیسے وہ منہ دکھائی کہتے ہیں نا، ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کوئی گفٹ دیں حق مہر کے علاوہ، اچھا ہے، مطلب اچھا رواج۔ ویسے مجھے نہیں پتہ تھا اس رواج کا میری بیگم نے مجھے بہت باتیں بنائی، خیر اگلے دن میں نے اس کو لے دی، بریسلٹ لے دی کوئی، تو لیکن یہ کہ یہ اچھی چیز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مطلب خاوند کا مزاج جو ہے نا وہ دینے والا ہی ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ خاوند وہی پسندیدہ ہے جو دینے میں جو ہے وہ کوئی شمار کتار نہ کرے، بیوی بچوں پہ لگانے میں کوئی حساب کتاب نہ رکھے۔ جی ہاں، ایک ہے مہر معجل عین سے جو جلد ادا کر دیا گیا، اور ایک ہے مؤجل حمزہ سے، یعنی جو اندت طلب ادا کیا جائے گا جب مطالبہ کیا جائے گا، تو وہ قرض کی طرح ہوتا ہے، تو مہر مؤخر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مہر مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ حق مہر دے، پہلے دے دے۔ جی نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ قرض ہے، تو جب قرض کا مطالبہ کیا جائے، جب قرض کا مطالبہ کیا جائے تو قرض ادا کر دے۔ دنیا سے چلا گیا تو وہ ہاں قرض والا معاملہ، بھلے تو وہ معاف کر دے،
بھلے تو وہ کہے کہ جی میں تو پکڑوں گی جا کے اس کو، اللہ کے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، مطلب ایک شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ جو شوہر ہے نا اس کو کہو کہ وہ بیوی کے پاس داخل نہ ہو جب تک اسے کچھ دے نہ۔ یہاں مراد حق مہر ہے، تو لیکن ہم نے کہا کہ اس حدیث سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ حق مہر کے علاوہ بھی پسندیدہ یہی ہے کہ اس ہاں دینا چاہیے۔ عورتوں کے دل نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، مطلب اگر ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں نا ان کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جی مہر جو ہے وہ کب کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ زوجیت کا تعلق قائم ہو جائے تو عورت کے لیے حق مہر ثابت ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تعلق قائم نہیں بھی ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے وہ جیسے کسی ایک کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس سے بھی حق مہر ثابت ہو گیا۔ اور تیسرا یہ کہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ حاصل ہو جائے، یعنی تعلق نہ بھی قائم ہوا ہو، تنہائی ان کو حاصل ہو جائے، تو اس سے بھی حق مہر جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہی رائے جی نہیں، نکاح کے بعد، مطلب اگر کسی کی وفات ہو جائے تو ہاں تینوں الگ الگ۔ خلوت صحیحہ کے بارے میں اختلاف ہے نا، جمہور اس طرف گئے ہیں کہ تعلق زوجیت سے حق مہر ثابت ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خلوت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اختلاف ہے۔ اگر شادی میں یا نکاح میں حق مہر کا ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں نا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، جن کے لیے تم نے کوئی حق مہر نہ مقرر کیا ہو، ان عورتوں کو اگر تم طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں، تو گویا وہ نکاح ہو گیا۔ تو اب اس عورت کے لیے حق مہر کیا ہوگا؟ وہ مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل سے مراد اس کے خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پہ حق مہر ہے وہی اس کا حق مہر ہوگا۔ اور حق مہر میں جو ہے وہ مہر مثل کا ہی لحاظ کرنا چاہیے۔